السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا اپنے چینل امتی محمد میں۔ امید ہے آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، آج مسلمانوں میں ایک بلا، ایک وبال اور ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے اور گھستی چلی جا رہی ہے، نسلوں در نسلوں میں گھستی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے بڑے خود اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ اور وہ بلا ہے اور وہ ایجاد کردہ چیز ہے برتھ ڈے، یعنی جنم دن منانا، اور اتنی زور و شور سے منا رہے ہیں کہ ایک شادی مکمل ہو جائے۔ دوستو، غریب کا بچہ دیکھتا ہے، وہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اتنا کھانا ضائع کیا اور اتنی عیش مستیاں چھانی ان لوگوں نے، ہمیں دیکھا تک نہیں۔ ویسے تو جائز بالکل نہیں ہے، علماء کا کہنا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز بالفرض ہو بھی جاتا تو وہ منائے جس کا پورے سال کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوا، ویسٹ نہیں ہوا، جس کی قرآن مجید کی تلاوت پوری ہوئی، نمازیں اس نے پوری پڑھی، پورے سال کے جو روزے آتے ہیں 1 مہینے کے وہ پورے رکھے، اتنا اس نے صدقہ کیا، مال ہے تو حج بھی کیا، اور کسی کی انگلی، کسی کا دھبا اس کے دل پہ ملال اور افسوس، غم اور رنج کا نہیں ہے، اس کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے اوپر کسی کا قرض باقی نہیں ہے، اگر اس کا آج ہی انتقال ہو جائے تو کسی طرح کا کوئی ملال اس کے اوپر نہ ہو، اگر منانا جائز بھی ہوتا تو یہ شخص منائے، ورنہ جائز تو بالکل نہیں ہے۔ دوستو، یہ یہودیت کا طریقہ ہے، عیسائیت کا طریقہ ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کہ اپنے سالوں کو جو زندگی میں ملی ہے، 1 سال 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال 60 سال 78 سال جو بھی گزار کے یہاں سے چلا جائے، پورا سال میں گناہ کرتا رہے اور سال کا 1 دن آئے اور پھر بھی خوش ہو جائے کہ ہاں میں تو کیا ہے کہ جنت کا حقدار ہوں، اور ہر سال ان کو خر بستیوں میں رکھو اور جیسے تیسے قبر کے گڈھے میں چلے جائیں اور جہنم کی آگ ان کے اوپر لاد دی جائے، جنت سے ان کو کوسوں دور کر دیا جائے۔ دوستو، بہت ضرورت ہے کہ اس بلا سے ہم خود بچے پہلے، تاکہ ہمارے چھوٹے اور ہم سے چھوٹے محفوظ ہو جائیں۔ آج بڑے جو ہے کہ پروموٹ کر رہے ہیں اور بڑے اپنا خود کا یہ دن بنا رہے ہیں، تو چھوٹے کیا ہم سے سیکھ لیں گے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے خوشی کے موقع پر شکر کرنے کی کہا کہ شکر گزاری ہو ہمارے اندر، تاکہ اللہ تعالی ہماری نعمتوں کو، ہماری مسیحوں کو اور ہمارے مزے کو، ہماری فرحت کو، ہمارے سکون کو اور ہمارے اطمینان کو جو ہے کہ بڑھا دے، اور پریشانی میں، مصیبت میں، غم میں، ٹینشن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے صبر کر، صبر کے ساتھ میری بہت بڑی مدد ہے۔ جو صبر میں اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے، رب سے مناجات کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ رب تیرے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے، سارے کام تجھ سے ہی بنا کرتے ہیں، تجھ سے ہی چلا کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہلا کرتے ہیں، تجھ سے ہی اٹھا کرتے ہیں اور تجھ سے ہی گرا کرتے ہیں، تو ہی اٹھانے والا، تو صحت دے تو مارنے والا کوئی نہیں، اور تو بیمار کر دے تو صحت دینے والا کوئی نہیں، تو بچا لے تو کوئی مار نہیں سکتا، تو مارے تو کوئی بچا نہیں سکتا، ایک پتے کا محتاج ہوں میں، ہر ایک پتا تیرے حکم کے بغیر ہلتا ہے نہ گرتا ہے۔ یہ اگر ہماری زندگی میں ہوگا، ہماری زندگی میں مینجمنٹ ہوگا، تو ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کا مطلب سمجھیں۔ یہ جو عام معانی کیا گیا ہے اور ترجمہ کیا گیا ہے، یہ علماء کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ ہمارے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ہم پڑھیں، عام لوگوں کے لیے کیا گیا۔ علماء تو عربی سمجھتے ہیں، وہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے چلے جاتے ہیں، یہ ترجمے ہمارے لیے کیے گئے ہیں، ہم عام لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو بھی پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں کیا دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ تو
ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بلا سے بچ جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں، ورنہ ہمارے شیتر کے اندر، ہمارے قصبے کے آس پاس ایسی خبریں میں نے سنی ہیں کہ ایک بچے نے چوری کر کے اپنی ہی گھر کی بکری بیچ دی اور ماں اس کے اوپر غصہ ہوئی، برتھ ڈے منانے کے لیے بیچ دی، اور ماں اس کے اوپر غصہ ہوئی تو اس نے ماں کو گلا کاٹ دیا اور جان سے مار دیا۔ اب یہ شخص کہاں جائے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو سنبھالیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔